اللہ آپ کو رزق دے، نوکر کے ساتھ اچھے ہو جاؤ، نوکر کو پیار سے بلاؤ۔ نوکر ام ایمن میرے نبی کی والد کی نوکرانی اور گھر کی خادمہ، اور وہ بیٹھی ہیں اور میرے نبی تشریف فرمائے ہیں، تو حضرت ام ایمن کہنے لگی بیٹے مجھے پانی تو پلا، اب اپنے نبی سے کہہ رہی مجھے پانی تو پلا۔ حضرت عائشہ گرم ہو گئی، تو اللہ کا رسول کو کہتی ہے پانی پلا؟ تو ام ایمن کہنے لگی تو اور کیا، میں نے دودھ پلایا ہے، میں ماں ہوں اس کی، چاہے میں نوکرانی ہوں میں ماں ہوں۔ تو میرے نبی نے کہا عائشہ بولنا نہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری ماں ہے۔ آپ اٹھے اور پیالے میں گھڑے سے پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کو پیش کیا۔ یہ آپ کا گھر کی خادمہ کے ساتھ سلوک تھا۔ ہمارے خادم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ہماری خادمات گھروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ذلت اور پستی رسوائی دیکھتی ہیں۔ میرے گھروں کی تہذیب، میرے بازاروں کی تہذیب، بازار کا دین کیا ہے؟ کوئی تاجر جھوٹ نہ بولے، کوئی تاجر دھوکہ نہ دے، کوئی تاجر ملاوٹ نہ کرے، کوئی تاجر کھوٹ نہ کرے۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ گھر کا دین کیا ہے؟ محبت۔ میرے نبی نے فرمایا عائشہ سنا، مجھے جب سے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت ہی اچھی لگنے لگی۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ تو اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کہاں کسی چیز کی طلب رہتی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ عائشہ دلداری کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے موت اچھی لگنے لگ گئی۔ ایسی خامند اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی اپنے خامند کو عزت دے۔ میرے نبی نے فرمایا شریف آدمی اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندہ نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے زندہ رہوں گا۔ یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب علی من ان اکون لعیما غالبا۔ میرے نبی کا فرمان میں نے عربی پڑھ کے بھی سنا دیا، ترجمہ کر کے سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا عزت دار شریف آدمی اپنی بیوی کو آگے رکھتا ہے، خود پیچھے رہتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے، ذلیل کر کے رکھتا ہے۔ میں کمینہ بن کے زندگی نہیں گزاروں گا، میں عزت دار بن کے زندگی گزاروں گا۔ آپ نے 11 شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے، زندگی بتانے کے لیے۔ آپ نے دشمنوں کو معاف کر کے دکھایا، قاتلوں کو معاف کر کے دکھایا۔ یہاں سگا بھائی بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ سوئے ہوئے تھے، ایک بدو آیا، آپ ہی کی تلوار اٹھا کے یوں پسلی میں ماری، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اس نے تلوار سیدھی کر لی، کون بچائے گا؟ تیار ہو جا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا اللہ، تو تلوار گر گئی اس کے ہاتھ سے۔ آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی کر دی، اب تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا۔ تو پتہ نہیں اللہ کون ہے، میں تو ہی بچائیں گا۔ اب سنو بچیو، آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کا نہیں پڑھتا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ حالانکہ آپ کو کہتا سر اڑا دو اس کو، اور سر اڑانے کے قابل تھا۔ آپ نے کہا جاؤ معاف کیا۔ 21 سال جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے مکے والے، جب آپ نے مکہ فتح کیا کہ جاؤ معاف کیا۔ معاشرت میں معاف کرنا پیدا کرو، درگزر کرنا پیدا کرو، اور جہاں پڑھتے ہو، جن استادوں سے پڑھتے ہو، وہ پروفیسر مرد ہیں یا عورت ہیں، ان کو عزت دو، انہیں باپ سمجھو، انہیں ماں سمجھو۔ کہ استاد کی عزت سے جو علم ملتا ہے وہ کتابوں سے بھی نہیں ملتا۔ تم اپنے ٹیچر کو اس نظر سے نہ دیکھو کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ دیکھو کہ تمہیں 2 حرف پڑھاتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف سکھا دے، لفظ نہیں حرف، جو مجھے ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے۔ تم بہت ماشاءاللہ اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع سب یہیں کا ہے، آپس میں کوئی کھٹبٹ بھی ہو جاتی ہے، لڑائی بھی ہو جاتی ہے، وہ لڑائی یہاں تک جاتی ہے کہ بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ تو ایک چھوٹی سی آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر صلح کر لینا، صلح کر لینا، صلح کر لینا۔ لڑائی اللہ کو پسند نہیں۔ اور اگر خامند بیوی لڑے ہوئے ہوں تو ایک عجب حدیث سناتا ہوں۔ شیطان روزانہ اپنی کچہری لگاتا ہے اور پھر وہ سارے شیطانوں سے کارگزاری لیتا، ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ تو شیطان بتاتے ہیں چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، شراب پلوائی، جوا کھلایا، نماز نہیں پڑھنے دی۔ وہ بالکل ٹھنڈا رسپان دے کے ایسے بیٹھا رہتا ہے۔ اتنے میں ایک بھڑتو سا شیطان پیچھے سے کھڑے ہوئے کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔
تو شیطان اچھل کے کرسی سے گرتا ہے، کہتا ہے یہ ہے کام جو کر کے آیا ہے، پھر اسے قریب بلا کے گلے لگا کر اس کو شاباش دیتا ہے، شاباش تو اصل کام کر کے آئے کہ تو میاں بیوی نے لڑایا، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اگر میاں بیوی لڑ کے صلح کر لیں تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں۔ تو اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لیں، ایک نماز کی پابندی ہو، اور زبان پہ قابو رکھو۔ آپ کے گھر، آپ کے کلاسز، آپ کی ہر چیز خوبصورت ہو جائے۔ ایک لطیفہ بھی ہے اور واقعہ صحیح بھی ہے۔ ہماری دھوبن تھی ماسی شریفہ، بڑی لڑاکی، چھوٹا جا قد پہ چنگی ٹھکی ہوئی۔ تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، تو لڑدی ماشاءاللہ آپ آئی تو میں نے کوئی تویز دے، یہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتہ تھا کہ سارا چکر تھا شیرنی دا، اس نے ایک کاغذ لیا اور اس پہ الٹی سیدھی لکیریں لگا کر اس کو ایسے پریس کیا، پھر رول کیا، یوں تعویذ بنا دیا۔ کہنے لگی ماسی شریفہ جس لئے تیری لڑائی ہوئے تو تعویذ نو چک مار کے بہ جائیں، بولنا نہیں، یہ تعویذ ڈھہ گیا تیری خیر نہیں۔ اب تعویذوں کا تو بڑا ہمارا دیہاتی ماحول میں بہت زیادہ ہے۔ اچھا اب میری بہن نے کیا کیا، ماسی شریفوں کو چپ کرایا، گل تو ساری لڑائی تو بولن تو ہوندی ہے۔ 8ویں دن آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، میری تو لڑائی مک گئی، کیوں؟ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ میں تعویذ ساری بچیوں کو دے رہا ہوں، سارے بچوں کو دے رہا ہوں، منہ میں ڈال لو ماسی شریفہ والا، آپ کی کسی سے لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ان بچیوں کو خاص طور پہ تلقین کرتا ہوں، صبر سیکھو، صبر سیکھو۔ میرے ملک کا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے، درد سے کہتا ہوں۔ تو میری بچیوں صبر سیکھنا، زبان کو تالو سے لگا لینا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھولے گا، عزتوں کے، کامیابی کے، محبت کے۔ زبان نہ کھولنا، زبان پہ تالا لگا لینا، نہ کر لبوں کو سے، اپنی زبان کو بند رکھنا، اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام تمہارے ساتھ حرکت میں آئے گا۔ اور یہ جو میں نے ایسے کر کے دکھایا، یہ میرے نبی نے ایک صحابی کو کر کے دکھایا کہ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، کہ جی کیا ہے؟ تو آپ نے زبان پکڑ کے فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ میرے نبی نے مدینے والوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا میرے مدینے کے صحابہ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے گھر میں کسی کی بیٹی جب شادی ہو کے آتی ہے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا ماں باپ کے گھر میں ہو کہ سسرال کے گھر میں ہو۔